بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ہے. یہ 3 ذمہ داریوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے 3 ذمہ داریاں آئی ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں. یہ سب کے لیے ضروری ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر ہو، تو دین سیکھو بھائی. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں سیکھ سکتا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ کاروبار کرنا سیکھتے ہو، روٹی پکانا سیکھتے ہو، دھندا کرنا سیکھتے ہو، ساری چیزیں سیکھتے ہو، تو دینی ایک ایسا ہے جسے نہیں سیکھ سکتے آپ. یہ ضروری ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے، اپنا دین سیکھو. دوسری ذمہ داری یہ ہے اپنے دین پر چلو. دین سیکھا، دین پر چلا نہیں، یہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا. یہ لٹکا اٹکا رہے گا، کیونکہ دین سیکھا ہے، دین پر چلا نہیں. کیا بہت بڑا عالم ہے لیکن دین اس کی زندگی میں نہیں، تو یہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا. دین پر چلنا بھی پڑے گا. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگے رہو. کسی ذریعے سے بھی آدمی کوشش کرے کہ اپنے دین کو پانی پہنچائے. قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، دعا کے ذریعے. اگر اتنا بھی نہیں کرے گا تو یہ اللہ کے مقبول بندوں میں شمار نہیں ہوگا. دین کی فکر کا دینی عمارت آدمی فکر کرتا ہے نہیں کرتا. گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی نامناسب حال آیا تو آدمی فکر کرتا ہے نہیں کرتا. تو اپنے دین پھیلانے کی بھی آدمی کو فکر کرنی چاہیے صحیح نہج کے ساتھ. ایک تھوڑی سی شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس کا نہج صحیح ہو تو یہ آدمی منزل تک پہنچ جائے گا. ذمہ داریاں اس کی پوری ہو جائیں گی. اور اللہ جل جلالہ بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں. حدیثوں کے اندر بہت فضیلتیں آتی ہیں اعمال میں. کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا، یہ شرط ہے گھر سے وضو کر کے آئے. یہ حوض
یہ مسجد میں وضو کی ترتیب ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تو مسافروں کے لیے بنا. مسافر آدمی سفر کر کے آئے تو کہاں جائے وضو کرنے کے لیے؟ مسجد میں جائے گا تو اس کو ضرورت پڑی تو آدمی وہاں سے وضو کر لے. اصل یہ ہے کہ من تطہر فی بیتہ ہی، اپنے گھر سے آدمی وضو کر کے آئے، مسجد میں آ رہا ہے. اب مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد میں آنے کا بھی اللہ ثواب دیں گے اور مسجد سے گھر جائے گا اس کا بھی ثواب دیں گے. اور مسجد میں اگر اللہ اس کو اپنے مہمان بنائیں گے، خصوصی مہمان. اور صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور کوئی کام نہیں اس کا، سمجھ، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے دور سے کوئی رشتہ دار بہت سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد گھر پر آتا ہے، گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے. 3 چلا لگا کر آپ گھر پہنچو، گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، بھی آ رہے گھر سنوارتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کتنا دیتے ہیں. سبحان اللہ اور بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو، جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. اور کل لگے گا، پرسوں لگے گا، ترسوں لگے گا، 1 مہینے کے بعد لگے گا، یہ نہیں. اور وہ بھی لکڑی کا نہیں لگتا، جنت میں لکڑی نہیں، جنت میں لکڑی کی بھی چھٹی، جیسا رات کی چھٹی ہے نا ویسے لکڑی کی بھی چھٹی. جیسے جنت کے اندر سورج کی چھٹی، رات کی چھٹی، جیسے نماز کی بھی چھٹی، ایسے ہی جنت میں لکڑی بھی نہیں ہوگی. جنت سے اب وہ درخت کس چیز کا لگے گا تو حدیث میں آتا ہے سونے کا تنا ہوگا. ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے کے لیے ملتا ہے. مدینہ منورہ میں خواتین میں نے بیان کیا، بیان کر کے میں نکلا. یہ حدیث بیان کی تو کار میں بیٹھ رہا تھا حرم شریف جانے کے لیے. ایک چھوٹی بچی بھاگی بھاگی آئی، اس نے کہا شیخ میں نے جو ہے 50 درخت لگا لیے جنت کے اندر. بس ہم کار جو ہے چلنے والی تھی تو اس کی بڑی بہن آئی، شیخ میں نے 100 لگا لیے. یہ استحزار، ہمیں ان چیزوں میں استحزار نہیں کہ اللہ کیا دیتا ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. سجایا، خالی دیواریں نہیں، سجا ہوا، لگا ہوا، تیار. 10 مرتبہ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو بہت بناؤں گا محل. آپ نے فرمایا تھا نا جتنی طاقت ہو بنا. یہ دینے کے وعدے کی اس امت کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے وعدے نہیں ہمارے لیے کہ عمریں بہت تھوڑی کر دی اور بھاؤ بڑھا دی. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو مقبول ہے کا ثواب، بیوی کو مومن لقمہ دو صدقے کا ثواب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹہ آدمی لقمہ ہی دیتا رہے، یہ مطلب نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے میاں بیوی جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ترچھی نگاہوں سے نہیں، غصے والی نگاہوں سے نہیں، شیر والی نگاہ سے نہیں، غصے والی نگاہ سے نہیں، محبت کی نگاہ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور ہنستے. تو حدیث صحیح حدیث شریف میں کہ یہ دونوں میاں بیوی جو مسکراتے ہیں تو ان کو دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے. یہ فضیلت کے بیان ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ موضوع ہے صحیح ہے. اب دونوں مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جب شوہر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا محبت میں تو ہاتھ پکڑتے ہی کسی حدیث کا ٹکڑا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اس کے،
کہ ہاتھ پکڑتے ہی دونوں کے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی انگلیوں سے گناہ پانی کی طرح یوں بس نکلتے ہیں، یوں جیسا پانی بہتا ہے نا، کھٹک کھٹک کھٹک، ایسا جو گناہ نکل ختم ہو جاتے ہیں گناہ ان کے۔ یہ فضیلت بیان ہے کہ کس کے لیے، کہ اس امت کے لیے بہت بڑا لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں کوئی آئے اور کوئی آ کر جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ راستے کھول دیے کہ جس کی میاں بیوی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کئی موقعوں پر ہنستے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھ کر خالی اتنا کہہ دو کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تو مجھے معاف کر دے۔ 3 مرتبہ آدمی کہے تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسکرا کر کہتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا۔ کیا یہ فضائل بیان کی، کسی غریب کو دینے کے فضائل بیان کیے، سلام کرنے کے فضائل بیان کیے۔ ہماری شریعت میں مسافہ نہیں ہوتا، ہم مسافہ کرتے ہیں، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہوتا تھا۔ آخر تک مسافر کی کوئی حدیث نہیں آئی، لیکن یمن والے جب مدینہ منورہ آئے اور یمن والوں نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یمن والے مسافہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت پسند آئی۔ تو آپ نے پھر مسافر کے فضائل بیان کی۔ دیکھو مسافر کے فضائل یہ خالی پڑھنے کے لیے سننے کے لیے نہیں ہے، وہ استحضار بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان سے مسافہ کروں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وضو کرنے پر گناہ معاف، نماز پڑھنے پر گناہ معاف، قرآن پڑھنے پر گناہ معاف، تہجد میں اٹھنے پر گناہ معاف۔ اللہ خود ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ اس امت کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی ہاتھ تو ہم پھیلائیں گے اللہ کے سامنے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل۔ اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اور رات کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کروں، اعلان کرتے ہیں۔ اور رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ وہ دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ 24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں گنہگاروں کے سامنے۔ یہ فضائل گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت۔ پھر بھی انس بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تیرے گناہ بہت زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو پانی پلانا شروع کر، جب تو لوگوں کو پانی پلائے گا تیرے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ فضیلت بیان ہے، استحضار ہونا چاہیے۔ اللہ نے اقبال کہا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ہم بدل گئے کہ اللہ نہیں بدلا، اس کا قانون نہیں بدلا، اس کا قانون تو وہی ہے دینے کے لیے جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی وہ بیان کر دی، سب کے لیے ہے۔ تو خصوصیت میں قصہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قصے ہوئے الگ الگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصوں کی وجہ سے وہ چیز بیان کی تو وہ صحابی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں بعض خصوصیتیں ہیں جو نبی کی، کہ جو نبی نے خصوصیت اس کی ہے، کبھی یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، یا قصہ کسی صحابی کا ہوا لیکن وہ نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی نے کوئی فیصلہ کیا بھی وہ نبی جانے اور وہ آدمی جانے، یہ امت میں یہ چیز نہیں چلی، لیکن جو خاص نہیں ہے وہ تو سب کے لیے۔
بڑے بھی آئے, مسجد نبوی بھری ہوئی, حدیث شریف میں آتا ہے مسجد نبوی بھری ہوئی, اور بڑے بھی دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. کسی زمانے میں آدمی گناہ سے ڈرتا تھا, اس زمانے میں آدمی گناہ ٹھاٹ کے ساتھ کرتا ہے. یہ بہت خطرناک ہے. کسی زمانے میں چوک ہو گئی, وہ ڈرتا تھا, کہہ رہے مجھ سے چوک ہو گئی, او ہو میں کیا کروں, چوک ہو گئی, کیا ندامت ہوتی تھی, ندامت آنسو نکلتا تھا, اللہ معاف کر دیں گے. اور آج ٹھاٹ کے ساتھ غیبت کرے گا, ٹھاٹ کے ساتھ جھوٹ بولے گا, ٹھاٹ کے ساتھ. ارے وہ غیبت مت کر, غیبت تو اتنی عام ہوئی, اتنی عام ہوئی, اللہ معاف کرے. یہ 2-2.5-3 سال میں جتنی غیبت ہوئی ہے شاید پوری صدی میں اتنی غیبت ہوئی ہے. الغیبت اشد من الزنا. بھول گئے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے, جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو عرب عجم اخیر حج تھا, مستشفیٰ ام القرآن میں ہمارے والد صاحب وہاں یعنی داخل تھے, اور پھر یہاں آ کر جو خراب ہوئی نظام الدین میں تو لوگ آتے تھے. یہ بات دھیان سے سننا, لوگ آ کر کہتے تھے کہ حضرت کچھ نصیحت کرو, تو ابا کہتے تھے میں نصیحت کروں تم مانو گے؟ یہ کہتے تھے میں نصیحت کروں, میرے دل کی ایک بات کہوں تم مانو گے؟ ہاں ہاں حضرت کیوں نہیں مانیں گے, زندگی بھر آپ کے بیانات سنے ہیں ہم نے, آپ کے بیانات پر تبلیغ میں لگے. تو ابا فرماتے تھے کہ دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں آ کر سدھر جائے گا, اور تبلیغ کا بگڑا ہوا مکہ مدینہ جا کر بھی نہیں سدھرے گا. بننے کی جگہ بگڑ گیا, مسجد میں آ کر کوئی بگڑا کل کس سدھرے گا. یہ شاہی مراد آباد کا نام سنا ہوگا, ہم ایک ہفتہ پہلے 15 دن ہوئے, 10 دن ہوئے, وہاں تھے ہم مراد آباد میں. مراد آباد میں تو کوئی جوڑ تھے چھوٹے موٹے, ہم اس لیے گئے تھے, لیکن وہ شاہی میں جمعہ کا دن تھا تو وہاں ساتھیوں نے کہا بھی وہاں جمعہ پڑھیں گے. میں نے کہا اچھا ہے, علماء سے ملاقات ہو جائے گی. تو وہاں گئے تو انہوں نے پیشکش کی, اس کے سلمان منصور پورے کو بھائی جمعہ آپ پڑھا دیں. میں نے کہا نہیں, ڈر لگتا ہے آپ لوگوں کے سامنے, ہمارے پی صاحب کی قوم ہو تو جمعہ پڑھا دے, لیکن آپ لوگوں کے سامنے بہت ڈر لگتا ہے, جمعہ تو آپ پڑھائیں. میں نے نہیں پڑھایا جمعہ, حالانکہ جمعہ پڑھاتے ہیں. نہیں آپ پڑھائیں, آپ پڑھائیں. میں نے کہا اچھا جمعہ کے بعد بات کریں, سارے طلبا ہم اساتذہ جمع ہوئے ہیں. میں نے کہا بات کرتے ہوئے شرم آئی. میری نصیحت یاد رکھنا, علماء کی قدر کرو, چاہے وہ سال لگایا ہوا نہ ہو. کوئی تمیز مت کرو کہ سال لگایا ہوا ہے, سال لگایا ہوا نہیں. عالم ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے, اس کے سینے میں علم ہے, اس کی قدر کرو, تو اس کی قدر کرو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر علماء کی قدر نہیں کرو گے تو سب سے پہلا عذاب یہ آئے گا کہ تمہاری نسل میں سے اللہ علم کو چھین لے گا. اب جمعہ کی نماز کے بعد انہوں نے اصرار کیا اللہ رسول کی بات بتانی ہے, تو میں نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مقولہ بیان کر دیا. بیان ہوا جتنے دیر ہونا تھا, وہ اپنی بات جو کرنی ہے وہ ہم نے کی. ہماری جو بات ہوتی ہے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا دین تو شام میں لگا تو بگڑا, تو کہیں نہیں سدھرے گا. مسجد کا امام بھی بگڑ گیا, مقتدی کہاں تو سدھرے گا. کہ امام بگڑ گیا تو پھر وہ سے روحانی کیا جائے گی وہاں. اس لیے اپنی نگرانی کرتے ہوئے, اور نگرانی کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں, میری تہجد ہے کہ نہیں ہے,
میری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا ایمان ٹھیک ہے کہ نہیں، میرے اخلاق صحیح ہے کہ نہیں، میرے زبان کے بول صحیح ہے کہ نہیں، میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں تو میں بھی دین پر ہوں کہ نہیں. کل امرئ بما کسب رہین. ایک ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ایک ایک کو پوچھا جائے گا بتاؤ تم اپنا دین لے کر آئے کہ نہیں آئے. بس وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور عمل جڑ کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا 3 چیلے لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے، ذہن میں رکھنا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا مسجد جماعت بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے، 3 چیلے کیوں لگواتے ہیں تاکہ ہم دین پر پہنچے. مسجد و جماعتیں کیوں بٹھواتے ہیں تاکہ ہم دین پر پہنچے. پھر چلا کیوں لگواتے ہیں یہ آدمی کی زندگی میں دین ہے. اور اگر ہیرا پھیری کی زندگی گزری تو گھوم پھر کر آ گیا، اسے کچھ نہیں ملے گا، خالی آ. دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تیری نماز ہے کہ نہیں، تیرا قرآن ہے کہ نہیں، تم نے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، غیبت تو نہیں کی کسی کی، جھوٹ تو نہیں بولا. زبان کا ایک بول میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، زبان کا ایک میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے. اور زبان کا ایک کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے، وہ لاکھوں گناہوں پر بھاری. اسے یہ اخلاق سکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. گناہ معاف کرانے کا اسباب بھی بتائے اور ساتھ میں اخلاق بھی سکھائے. اور خالی اخلاق سکھائے ہی نہیں، خود برتی بھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اقامت بھی ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے تو حضور کو کیا کہنا ہے، ابھی استعو صفے سیدھی کرو، صفے ٹھیک ٹھاک کر کے حضور اذان اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے، پیچھے سے بڑے میاں جو ہے دیہاتی وہ آئے اور حضور کا دامن پکڑ کر حضور کا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضور تو آپ نے جب رکعت کبھی کیا، اب بتاؤ مصلی میں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ حضرت میں دیہات سے آیا ہوں، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے اور کچھ کھجوریں چاہیے، جو بھی چاہیے، گیہوں بھی چاہیے، جو چیزیں آپ سے کہتے رہے ٹھیک ٹھیک. سب کھڑے ہیں پیچھے، یہ سب پیچھے کھڑے ہیں بڑے بڑے، اور یہ بڑے میاں بات کر رہے ہیں یہ چاہیے. آپ لوگ ٹھیک ہے. جب وہ کہہ چکے تو آپ نے فرمایا کوئی چیز رہ گئی کرنا ہو گیا. تو آپ نے سوال کیا کہ ابھی تم نے مجھے کیوں کہا؟ بھائی یہ بات اگر کہنی تھی تو بعد میں بھی کہہ سکتے تھے نماز کے بعد. یہ کہا اصل میں یہ ہے کہ ابھی اقامت ہو رہی تھی تو اچانک مجھے یاد آیا، میں نے سوچا کہ میں بھول نہ جاؤں، اس لیے میں نے یہی کہا میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے جواب دیا. آپ نے کیا کہا؟ اچھا کوئی بات نہیں، بلال آؤ. بلال کو بلایا کہ دیکھو یہ چاہیے ان کو، یہ چیزیں تم دے دینا اور زیادہ دینا. یہ اخلاق بڑھتے لا تسعر خدک للناس. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی کہ جب تم کام کرو گے تو لوگوں کا رجوع تمہاری طرف ہوگا. جب لوگوں کا رجوع تمہاری طرف ہوگا تو پیشانی کو چڑھا چڑھا مت کرنا اور اکڑ مکڑ کے مت چلنا اور آہستہ آواز سے بولنا، اونچی آواز سے نہیں. اس لیے کہ اونچی آواز تو گدھے کی اونچی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر.
کہ بہت بدی آواز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اخلاق برتے اپنوں کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، سب کے ساتھ. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. ابو سفیان نے آگے غالب اتنا کہا کہ حضرت مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اب جو ہے اب امن کا اعلان کریں. آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. اخلاق برت رہے مکہ والوں کے ساتھ، جو مکہ والوں نے زندگی پر پریشان کیا ہے. ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے امن. ابو سفیان نے کہا میرا گھر تو چھوٹا ہے، کتنے آئیں گے؟ تو بڑا گھر کس کا ہے؟ حکیم ابن حزام کا. تو آپ نے فرمایا من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن. حکیم ابن حزام کے گھر میں جو آ گیا اسے امن. ابو سفیان نے کہا کہ حکیم ابن حزام کے گھر میں بھی کتنے آئیں گے؟ تو آپ بڑے اعتبار سے اونچا فیصلہ کریں. آپ نے فرمایا من اغلق بابہ فهو آمن. اپنا گھر کا دروازہ کوئی بند کر لے اسے امن. ابو سفیان نے کہا کہ گھر میں جو ہوگا وہ دروازہ بند کرے گا، لیکن باہر سے کوئی آدمی بیچارہ آتا ہوگا تو پھنس جائے گا. تو آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمن. حرم مسجد میں جو داخل ہو گیا اسے امن. ابو سفیان نے کہا کوئی دور سے آئے گا، حرم شریف پہنچتے تو کوئی مار دے گا اس کو، کہ حرم شریف پہنچتے تو قتل کر دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے تلوار کو ہتھیار کو نیچے ڈال دے، تلوار ہاتھ میں نیچے ڈال دو، فهو آمن، اسے امن. جاؤ. یہ اخلاق برتے. کب اخلاق برتے؟ جب اللہ نے قوت دی. ایک تو آدمی اخلاق برتتا ہے جب دبا ہوا ہوتا ہے، ایک نہیں کہ اللہ نے دے دی، فتح دے دی. یہ اخلاق برتتے. مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا سارا. حدیث شریف میں آتا ہے بہت اچھا گانا گاتی تھی، کی آواز بہت اچھی تھی. زمانے جاہلیت میں حضرت عمر، حاتم بن بلتعہ، یہ سارے کے سارے لوگ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی، حضور بھی حرم شریف سے جب نکلتے تھے کبھی کبھی آواز کان میں پڑتی تھی. یہ کون گا رہی ہے، کیا ہے؟ کہتے سارا ہے، یہ گانا گاتی ہے. اب دیکھو اس عورت کو سب جانتے تھے، مکہ والے جانتے تھے، مدینہ والے جانتے تھے، طائف کے لوگ آتے تھے اس کا گانا سننے کے لیے. حدیث میں نام آتا ہے اس کا سارا. یہ مدینہ منورہ آ گئی فتح مکہ سے پہلے. جب مدینہ منورہ آئی تو ماؤں نے پورے مدینہ میں چرچے شروع ہو گئے. ارے کچھ سنا؟ سارا آئی ہے، وہ سارا آئی ہے. اچھا خیریت تو ہے، کیوں آئی ہے؟ مجھے یہ تو پتا نہیں، لیکن وہ آئی ہے. مدینہ منورہ میں 3 قبیلے رہتے تھے، 3 قوم، ایک مسلمان، مشرکین، یہود. یہ تینوں کا جو ہے اونچ نیچ یہ سمجھ لو کہ وہاں ان کا رہن سہن ہوتا تھا. بستیاں تھیں ان کے علاقے سے. ماؤں سے خبر پہنچی تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ حضرت وہ سارا آئی ہے مدینہ میں. اچھا خیر کیوں آئی؟ یہ تو پتہ نہیں. لعل اللہ یہدیہا، اللہ اس کو ہو سکتا ہے ہدایت دے. مدینہ منورہ میں کوئی آتا تھا تو لڑائی کے لیے اگر کوئی آیا ہے تو وہ ہتھیار لے کے آتا تھا. 15 20 25 50 100 آدمی آتے تھے، لڑائی کا ہتھیار کر لے کر آئے تو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ لوگ لڑنے بڑھنے کے لیے آئے. لیکن کوئی ایک 2 3 آدمی ایسے آ جانے اور اگر ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں تو یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ لڑنے کے لیے آئے. تو 2 3 آدمی پورے مدینہ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ہتھیار تو اس لیے ساتھ ہے کہ سفر میں کوئی ضرورت پڑے. کتابوں میں لکھا ہے، یہ میں حضور کا اخلاق بتا رہا ہوں. یہ وہ ساری دکانیں بھری ہوئی ہے، نماز کی دکان بھری ہوئی، حج اور عمرہ بھی بھرا ہوا، خوب حج عمرے ہو رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں.
مال بھی آدمی لگاتا ہے. کمی ہے اخلاق کی، اس کی کمی ہے. یہ کمی کو دور کرنا ہوگا ہمیں. داعی بد اخلاق نہیں ہوتا، اللہ کی طرف بلانے والا یہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوگا. کوئی نبی بھی بد اخلاق نہیں ہوگا، اونچے اخلاق والا ہوگا، اونچے اخلاق. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعریف بیان کی قرآن میں وہ اخلاق کی. آپ کی نمازوں کو کوئی تعریف نہیں ملے گی، حالانکہ نماز ہی پڑھتے تھے آپ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے نبی جی آپ تو بہت بہت اونچے اخلاق پر ہیں، بہت اونچے اخلاق پر. خدا کی شان مسجد نبی میں سب بیٹھے ہوئے، یہ سارا جو ہے بڑی مجلس میں آ گئی، اوڑھنے بوڑھنے ڈال کر، نقاب بےقاب جو زمانے میں چادریں ہوتی تھی وہ چادر ڈال کر جب آئے تو سب کی نگاہیں پڑی. کسی نے نگاہیں نیچے کر دی، صحابہ تو جانتے تھے زمانے کی حالت بھی کتنی بہت دیتے تھے. اور گا پیسے دیتے، دینار درہم اور گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا خیر سارا کیوں آئی ہو؟ فتح کا تو خاموش نہیں. اچھا کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تو آئی تو ظاہر بات ہے کوئی آتا تو لڑکی بھی تھوڑا آگے پیچھے ہوتے ہیں نا. کوئی قسم کا آدمی آ رہے تو لڑکے لڑکیاں چھوٹی بچیاں یہ سب دیکھتے ہیں کہ وہ آئی وہ آئی وہ آئی. اب مسجد نبوی کچھ نہ ایک تو اپنا ہمارا مجمع ہے مسجد نبوی کا، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی لوگ آئے. وہ ہوا ہوئی تو مائیں بھی اندر سے قریب تھا مسجد نبوی تو وہ بھی دیکھنے لگی. خیر ہے سارا آئی گی. حضور پوچھ رہے، اخلاق برت رہے، جانتے ہیں کہ یہ گانے والی تھی، جانتے ہیں کہ اس نے مکہ کا نظام بگاڑا ہوا تھا، سب معلوم. آپ پوچھ رہے کہ سارا کیوں آئی ہو؟ خیریت؟ خاموش رہی. تو آپ نے خود نے کہا ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا مسلمان ہو کے آئی ہو؟ نہیں بھائی ہجرت کر کے بھی نہیں آئی، مسلمان ہو کے بھی نہیں آئی، تو کیوں آئی ہو؟ پھر فرمایا حضرت میں اس لیے آئی ہوں کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، آواز سے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور جتنا میرے کسٹمر تھے میرے گاہک تھے وہ کئی تو جو ہے بدر میں مر گئے اور کئی تمہارے پاس آ گئے. سارے کے سارے صحابہ تھے نا اس زمانے کے آدمی سنتے تھے. یہ یہاں آ گئے، وہ وہاں مر گئے، ابو جہل یہ سب، اور دوسرے جو ہے وہ یہاں آ گئے. اب میرا تو دھندا ٹھنڈا ہو گیا، میرا کاروبار ٹھنڈا ہو گیا، میں مدد لینے آئی ہوں. حضور نے بھگائے نہیں، بھاگ یہاں سے. یہ جملہ نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے، تم معاونت چاہتے ہو، استعانت چاہتی ہو کہ تمہاری مدد کی جائے. تو میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، آواز بھی کمزور ہو گئی، بڑھاپے نے بھی ڈیرا ڈال دیا، بیماریوں نے بھی گھیر لیا. میں نے سوچا کہ آپ سے اچھا کوئی آدمی نہیں کہ جو میری مدد کرے. وہ مکہ سے آ رہی ہے نبی کا اخلاق دیکھ کر، مسلمان بن کے نہیں، مسلمان بنے گی، باتیں بنے گی، شادی ہوگی، وہ الگ قصے. یہاں تو وہ شرک کی حالت میں آ رہی. آپ میری مدد کرو. تو آپ جواب دے رہے ہاں ضرور سارا ضرور میں تیری مدد کروں گا، ضرور. میں مسلمانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، بس میں میرے خاندان والوں سے کہوں گا، آل بن عبد المطلب جو ہے میں ان سے کہوں گا بھائی جتنے بھی میرے خاندان والے ہیں، حضرت عباس ہے، حضرت علی ہے، امہات المومنین ہے، یہ ہے وہ سب کو میں کہوں گا بھائی یہ سارا آئیے اس کی مدد کرو. جو دو کھجور دو، سونا دو، جو تمہارے پاس ہو وہ دو. یہ اخلاق ان کے ساتھ بڑھتے ہیں. کتنی جانے والی لڑکی ہے اور سب نے دیا، نکل دو.
کوئی بھی آپ کے پاس آئے مانگنے کے لیے تو اسے ایمان مت سکھاؤ، ایمان تو سیکھے گا، آپ دے دو اس کو۔ ارے اللہ دے گا یہ کہ بھگاؤ مت، دے دو، کہ دینے والا محروم نہیں رہتا۔ ایمان سکھانے کا ٹائم نہیں ہے، ایمان سکھانے کا ٹائم دوسرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یہ کہا کہ عائشہ تم بھی دو، میمونہ تم بھی دو، ام سلمہ تم بھی دو، تم بھی دو، اور ایک جھولی بھر کر یہ کہا کہ جاؤ تم جاؤ، لیکن سارا تم یہاں مدینہ منورہ میں کوئی اڈا بڈا، کوئی گانا وانا، کوئی چیز یہاں کرنا مت۔ طائف والے آئے، اب طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا تھا، وہ تو آپ کے ہمارے سامنے۔ تو حضور بد اخلاقی پر نہیں، بد اخلاق نفاق کے 65 نشانیاں ہیں۔ کتنی بھائی؟ 65 قرآن اور حدیث میں 65 نشانیاں یہ نفاق کی ہے۔ میں نے جمع بھی کی تھی، لیکن مولوی طارق جمیل نے مجھے منع کیا کہ بس یہ اسے اپنے پاس رکھو، یہ تو پورا ہمارا قافلہ مبتلا ہے۔ ہمارے بھائی یامین ہے کراچی کے، انہوں نے کہا فوٹو کاپی کرا کے مجھے دے دو۔ جب مرکز میں کمرہ ہوتا تھا ہمارا، بیٹھے تھے تو اس وقت میں وہ آئے تھے، تو وہ آپ نے اس کی فوٹو کاپی کرا کے دی تھی۔ اب پتہ نہیں سامان کہاں ہے کیا ہے، اب نے لیکن 65 منی کی نہیں تھی، 65 خالی جھوٹ، لڑائی جھگڑا، 3 نشانیاں بڑی بڑی ہیں۔ لیکن آپ قرآن میں دیکھو گے تو آپ کو چھوٹے 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 نشانی نفاق کی ملی۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے قلب لک الامور، ہیرا پھیری کریں گے۔ بد اخلاق جو ہوگا وہ منافق ہوگا، بد اخلاق کی منافق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے طائف والوں کے ساتھ۔ گناہ سے گنہگار آدمی آتا تھا، حضور بھگاتے نہیں دیتے تو بھاگ یہاں تو نے بہت بڑا گناہ کیا، بس۔ بڑے بھی آئے، مسجد میں بھی بھری ہوئی ہے، اور بڑے بھی آ کر خالی ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ، بٹھایا، سب دیکھ رہے صحابہ۔ جس قسم کی حدیث ہوتی ہیں اس کے راوی بہت ملتے ہیں، ایک راوی نہیں ملتا، یہ بھی روایت کرے گا، یہ بھی روایت کرے گا، وہ بھی روایت کرے گا۔ تو اس کے سامنے قصہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ تو بڑے بھیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، میری جھولی میں گناہ بھرے ہوئے، شرک کے علاوہ سارے گناہ میں نے کیے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ مایوسی نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے، مایوس ہو جائے آدمی نہ، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جیسا پڑھاؤں ویسا پڑھو۔ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوائی۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ۔ پھر جب وہ پڑھ چکے بڑے میاں تو حضور نے کہا کہ قم قد غفر اللہ لک، جب بڑے میاں کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آپ کو پڑھا دوں وہ دعا بھائی تاکہ ہمارے بھی معاف ہو جائے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ دیکھو ہمارے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو گئے۔
بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے یہ نے آ کر کہا تھا کہ میری جھولی میں شرک کے علاوہ سارے گناہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھوایا، پڑھو کل قد غفر اللہ ہو جائے فضیلت بیان کہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں اور ایک نوجوان آیا، نوجوان نے آ کر کہا، ابھی سارا والا قصہ رہ گیا، بعد میں پورا کروں گا انشاءاللہ اگر وقت رہا تو، ورنہ بعد میں کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے، یہ دوسرا قصہ کا بیان کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے اور سامنے عبداللہ ابن عباس تفسیر میں ماہر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعلیم، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے، اسے قرآن کا علم دے۔ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت ایک فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں، شاگرد تھے، فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں، سب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑے بڑے فقہا مسجد نبی میں، اور وہ نوجوان وہاں کھڑا کھڑا کہہ رہا ہے کہ حضرت ایک فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس سے کہا کیا اہلاً وسہلاً، اس زمانے کے جو علماء ہوتے تھے ان کو کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ فوراً جواب دیتے تھے۔ ہمارا علم کمزور، ہمیں کتابوں کی ضرورت پڑے، وہ جو فوراً جواب، حاضر جواب، اور اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے علماء ہیں کہ فوراً جواب دیتے۔ اور عربوں میں زیادہ دیکھے ہم نے، فوراً کوئی حدیث پوچھو، کوئی پوچھو کہ فوراً مال ہوا مال سب بیان کر دیں گے، حنفی مسلک میں یہ ہے، حنبلی مسلک میں یہ ہے، شافعی مسلک میں یہ ہے، اور احناف میں یہ ہے، اور میری رائے یہ ہے، اپنی رائے بھی دیں گے کہ میری رائے یہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھ رہا تھا بیٹھے، اور کہہ رہا کہ حضرت میں مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، آپ کی مجلس میں آتا ہوں، حدیث وغیرہ سیکھتا ہوں، بس آپ سے مجھے اتنا فتویٰ پوچھنا ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا، مسجد نبوی میں آتی تھی، نگاہ پڑ گئی، اب بات چلی تو پھر میں نے سوچا کہ تم نکاح کر لوں، میں نے مانگا ڈالا، جب مانگا ڈالا تو ماں باپ نے انکار کر دیا، اب مجھے اور چوٹ پڑی، برداشت کر لیا میں نے، ماں باپ نے انکار کیا۔ حضرت یہ ہوا 2 دن پہلے 3 دن پہلے مجھے خبر ملی کہ آپ کے عبداللہ ابن عباس نے اس لڑکی کا نکاح پڑھایا، کہ آپ کی مجلس میں اس لڑکی کا نکاح ہوا، آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے پردہ ڈالا تو ماں باپ نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا اس کا۔ اب رات بھر مجھے نیند نہ آ گئی، کروٹیں بدلوں، غصہ آیا، تلوار لی اور تلوار لے کر میں گھر میں داخل ہو گیا، اور گھر میں داخل ہو کر میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ یہ سب کے سامنے پوچھ رہا کیا میں غصہ آیا، میں نے لڑکی کو قتل کر دیا، حل بن سبیل، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس جو ہے آخری جمی میں ان کی آنکھوں میں تھوڑی تکلیف بھی شروع ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ پوچھ رہے تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تب اللہ توبۃ نصوحا، یہ نصوحا کا مطلب ہے درزی کا، نصوحا جو ہے نا تفسیر میں دیکھنا تو آپ کو ملے گا درزی، بس توبہ کا اور درزی کا کیا جوڑ؟ ایک تفسیر آپ کو ملے گی درزی کا اور توبہ کا کیا جوڑ؟ درزی جو ہے کپڑے کو کپڑے سے ملا دیتا ہے، اسی طریقے سے توبہ حسن سے توبہ بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ کتب اللہ توبۃ نصوحا واکثر من الاستغفار واکثر من الاعمال الصالحہ، استغفار بہت کر، توبہ کر، اور نیکیاں بہت کر، نیکیاں ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں بہت کر، تو نیکیاں کرے گا وہ برائیاں ختم ہوتی جائیں گی، ایک نیکی کی وہ برائی ختم کر دے گی، ایک نیکی کی وہ برائی کو ختم کر دے گی۔
تو اس نے کہا جزاک اللہ کہہ کر روانہ ہو گیا. تب سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عباس کے. تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ نے ماں کا کیوں پوچھا؟ یہ سوال کیا کہ آپ نے ماں کا کیوں پوچھا، ماں کا خالہ کا؟ تو عبداللہ بن عباس بہت روئے اور ایک جملہ کہا، میں نے بہت گہری نگاہوں سے قرآن اور حدیث کو دیکھا ہے کہ کسی سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، ماں باپ کے پاؤں پکڑ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. پاؤں پکڑ لے، خدمت کر لے، پاؤں پکڑ لے، ان کی خدمت کر لے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. یہ فضیلت بیان حدیثوں میں بہت فضیلتیں ملیں گی اور سلف صالحین میں بہت فضیلتیں ملیں گی. اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ اپنے اخلاق ہم درست کریں، ہمارا معاشرہ پاک صاف، ہمارے معاملات لین دین. یہ نہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، ادھر کوئی لینا دے رہا ہوں تو معاف کر دینا، دے لینا دینا معاف کیوں کرنا، جو دینا ہے دے دے. کہتے نا میں حج میں جا رہا ہوں مول صاحب، تو بھول چوک کیوں، جو دینا ہے دے دے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے 3 بیان کیے تھے. ایک بیان عورتوں میں کیا تھا، ایک بیان کام کرنے والے قرآنوں میں کیا تھا. عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود وغیرہ کام کرنے والے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، خاص لوگ شورا والے. یہ شورا والے تھے سارے کے سارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا تھی، ان میں خاص بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے. اور ایک بیان کیا آپ نے عام مجمع میں. یہ 3 بیان آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملیں گے آپ کے انتقال سے پہلے. ایک عام عورتوں میں اور ایک یہ شورا والوں نے بیان کیا کہ اب کیسا کام کرو گے، کیسے چلو گے، کس طریقے سے کام کرو گے. عبدالرحمن بن عوف نے وہی سوال کیا تھا کہ حضرت آپ کی طبیعت اب بہت خراب ہو رہی ہے، پل پر ماچا پل پر تولا، کہ اب آپ کی طبیعت جو ہے بہت ہی وہ ہو رہی ہے، تب ہمیں خاص نصیحت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا خاص نصیحت یہ کرتا ہوں، جن لوگوں سے تمہیں دین ملا ہے ان کی اولاد کی رعایت رکھنا. اگر ان کی اولاد کی رعایت نہیں رکھو گے تو تمہارا فرض بھی قبول نہیں ہوگا، تمہارا نفل بھی قبول نہیں ہوگا. یہ حضور کے انتقال سے پہلے عبدالرحمن بن عوف کو کہا تھا. یہ بھی شورا والوں میں تھے عبدالرحمن بن عوف. کئی نصیحتیں کی تھی. ایک نصیحت یہ کی تھی میرے انتقال کے بعد مسجد نبوی کی طرف جو دروازے کھل رہے ہیں، یعنی اس زمانے کی ترتیب یہ تھی کہ آپ مسجد نبوی بیچ میں تھی اور چاروں طرف صحابہ کے مکانات تھے. تو صحابہ کے مکانات کے 2 دروازے ہوتے تھے. ایک دروازہ ڈائریکٹ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور ایک دروازہ باہر سڑک پہ کھلتا تھا. تو صحابہ کو جب مسجد نبوی میں آنا ہوتا تھا نماز کے لیے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے تھے. اپنا گھر کا دروازہ کھولا، مسجد نبوی میں آ گئے، اور باہر کوئی کام کرنا ہے تو باہر والے دروازے سے نکل جاتے تھے. آپ نے ایسی وصیت کی میرا انتقال ہو جائے سارے دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھل رہے ہیں وہ بند کر دینا، میرا دروازہ ہی بند کر دینا، مسجد نبوی کی طرف جو کھل رہے ہیں صرف ایک دروازہ کھلا رکھنا ابو بکر کا، بس وہ دروازہ کھلا رکھنا، اسے بند مت کرنا. اس لیے کہ ابو بکر کے دروازے پر میں نے اللہ کی خصوصی رحمت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے اب تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. حاج ہی خوخت سیدنا ابا بکر صدیق کھلا ہوا ہے. حضور نے منع کیا تھا اپنے انتقال سے پہلے وہ بند مت کرنا. وہ بند کیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. رحمت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، میرا دروازہ سب دروازے بند کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردوں میں بیان کیا 3 بیان کی، میں نے کہا ایک شورا والوں میں کیا، ایک عورتوں میں کیا اور ایک عام مردوں میں کیا. تو عام مردوں میں بیان حضور نے کیا کیا؟ بھائی دیکھو میرے پاس ایک آنے والا آیا ہے، اللہ کی طرف میں جا رہا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر تیار کرنے جا رہا ہوں، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر کوئی لینا دینا ہو، میں نے کسی سے کچھ لیا ہو نہ دے سکا ہوں
مجھ سے آج مانگ لے، کوئی برا نہ سمجھے، مجھے خراب نہیں لگے گی بات، اور بالکل یہ دل میں نہ آئے کہ نبی سے کیا مانگوں، معاملہ ہے، مجھ سے مانگ لے میں اس کو دے دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں آپ سے 2 دینار مانگتا ہوں، آپ نے فرمایا انا لا اکذب، میں تجھے جھٹلاتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں کہتا، لیکن ذکر نہیں، مجھے یاد دلاؤ کہ یہ 2 دینار کیسے مانگتے ہو، کب لیے تھے میں نے؟ تو صحابی نے کہا کیونکہ تو وقت میں فقیر آیا تھا، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، آپ نے مجھے کہا کہ ہاں، آپ نے فرمایا ہاں ہاں یاد آ گیا یاد آ گیا۔ فضل ابن عباس سے کہا فضل ابن عباس 2 دینار دے دو ان کو۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، آپ میرے پاس 2 دینار مانگتے ہیں، بھائی کیسے؟ فلاں وقت میں یہ ہے، آپ نے کہا ہاں یاد آ گیا، یہ انتقال سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، یاد آ گیا یاد آ گیا۔ فرمایا کہ چلو اچھا تم فضل ابن عباس کو دے دو، حساب کتاب ہو گیا۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، یعنی حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں چلو لینا دینا معاف، بھول چک معاف، ایسی بھول چک معاف نہیں ہوتی، اگر پتہ ہے تو دو، ورنہ عصر کے میدان میں نمازیں دینی پڑیں گی، وہاں سے اکیلے کھڑا ہوگا آدمی۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضرت میرے اندر کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یہ عادت ہے، پرانی اپنے گناہ گنوانے شروع کیے، یہ عادت ہے یہ عادت ہے یہ عادت ہے یہ عادت ہے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا اس کو خاموش رہو، تمہارے اندر جو عادت ہے وہ عادت کا آپ جو ہے نا کیا کرنا، آواز نہیں جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ماشاء اللہ مومن برادری تو ہماری بہت ہوشیار ہے، یہ پائلٹوں کے لیے ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرا کہ تو شکر ادا کرو کہ ہم تو جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے منع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، آج یہ کیسا لگے گا، ہم پہنیں گے کیسے لگیں گے، آپ سمجھ گئے، اس لیے احتیاط کرنا۔ ہماری مسجدوں میں یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے اپنا جو لگاتے ہیں، اس سے اپنے کو کیا ضرورت ہے، اس لیے اس کا احتیاط کرو، لاؤ لگاؤ۔ ایک تو 2 سال میں تمہارے پاس آئے اور 2 سال میں آ کر جو ہے اس میں بھی دھمال ہو تو جیسی عادت ڈالو گے ویسی عادت گھر میں بھی پڑے گی، مسجد میں بھی پڑے گی۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جو بیوقوف ہوگا اس کے لیے دفتر بھی نہ کافی ہے، زیادہ اس کو دفتر بھی نہ کافی ہے، لیکن عقل مند ہوگا سمجھ جائے گا کہ نہیں یہ ہمیں تو ہمارے طریقہ جو یہ معاملہ دعوت کے کام کا ہے کہ دعوت کے کام میں کوئی ہیرا پھیری اللہ کو پسند نہیں، سیدھا سیدھا کام ہے۔ میں مہینے کے 3 دن لگانے کہیں کی لڑائی ہے، چلا لگانے لڑائی کا تہجد پڑھنے میں لڑائی ہوتی ہے بھائی۔ ہمارا جو پرانا لہج ہے سیدھا سادہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی لحاظ کو لے کر ہمارے والد صاحب 35 سال مرکز میں چلے۔ کتنے سال بھائی؟ 35 آج چلے مرکز کے اندر۔ وہی لحاظ سے ہمیں پرانے لحاظ پر کام کرنا ہے، کسی سے کوئی لڑائی ہمیں نہیں کی، نہ غیبت کرنی ہے، نہ لڑائی کرنی ہے، نہ کسی کی برائی کرنی ہے، کچھ نہیں، اپنا آنکھیں نیچی کر کے اپنی جو ترتیب ہے اس ترتیب پر کام کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ بھائی کوئی لڑائی نہیں۔ اللہ کو لڑائی پسند نہیں، لڑائی کرنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جائے، لڑائی کرنے والا ہے کہ اللہ کی نگاہ میرا مراد آباد میں بیان ہوا تو سب آئے، سب جتنا مجموعہ تھا وہ سب آیا، یہ بھی آئے وہ بھی آئے سب آئے۔ میں نے کہا ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ہماری لڑائی گئی، ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ رسول کی بات کو غلطی کرے تو بتا دو، قرآن سے غلط ترجمہ کرے تو بتا دو ہمیں، یا حدیث غلط بیان کرے تو بتا دو، لڑائی نہیں کرے۔ لڑائی کرنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اگر کوئی اپنی کار کو بھی گالی دے گا تو بھی اللہ کی نگاہ سے گر جائے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب میں معاشرہ معاملہ بتا رہا تھا، حضور نے بڑے میں نے کیا کہا کہ اگر میرے یہ گناہ ہوا یہ گناہ ہوا یہ گناہ ہوا، حضرت عمر نے کہا اپنے گناہ نہیں گناہ کرتے،
اپنے گناہ مت گناؤ. تو حضور نے فرمایا نہیں عمر گنا کا دوست کو, آج اسے نبی کی دعا ملے گی. حضور نے دعا کی اللہ اس کے گناہ معاف کر, تو سب بڑے ہو گئے. ابھی ہم نے بھی ہے. اللہ نے کہا سب کے, حضور نے کہا سب کے گناہ معاف کرے اللہ. اس لیے آج کا میرا جو سبق ہے اور آج کا جو بیان ہے وہ اخلاق پر ہے. اخلاق طائف والوں کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے, اپنوں کے ساتھ برتے. قرآن مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ مکہ مکرمہ جو فتح ہوا, مکہ کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی, مکہ کی زمینیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا حنین کا, فتح مکہ کے بعد. جب حنین کا تو اب اذان کا وقت آیا, بلال نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حنین کے سفر میں مشرکین مکہ بھی ساتھ تھے, کچھ سب نے. انہیں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ حنین جانا چاہتے ہیں. حالانکہ ہمارے سفر میں مشرک ساتھ نہیں ہوتے, لیکن یہ سفر میں ساتھ تھے. آپ نے فرمایا لے لو بھائی ان کو, اور ان کا خوب اکرام کرو, کھلاؤ پلاؤ. ہمارا کام تو اخلاق کا ہے, بد اخلاقی کا نہیں کہ معمولی ماحول والوں بیوی پر ناراض ہو جائے. دنیا میں یہاں زمین پر ملی ہے, آسمان پر مت ملنا, حشر میں مت ملنا, اوپر مت ملنا, یہ جملے نہیں. برداشت کریں آئے, برداشت کہ محبوب کی امت ہے, حضور کی امت پر ناز تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت محبت تھی. میں آپ کو حدیث سناؤں, ہر نبی کو اللہ کی طرف سے ایک دعا کا چانس ملا ہے. ہر نبی کو ایک دعا آپ مانگ لیجئے, جو مانگو گے ہم دے دیں گے. مسلم شریف کی, مشکات کی, سب کی حدیث ہے. ایک دعا, ویسے ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, لیکن کبھی ایک مہینے کے بعد قبول ہوگی, کبھی 2 مہینے کے بعد قبول ہوگی, کبھی. لیکن ایک دعا ایسی ہوتی ہے حاجی صاحب, آپ مانگو فوراً ملے گا. آپ کو یہ مسجد پوری سونے کی کر دو, اللہ کر دے گا. آپ کا چانس ہے, آپ کا حق ہے. تو ہر نبی کو ایک چانس ملا, ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضور کے پاس بھی آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حق آیا تو حضرت جبریل نے کہا اللہ نے بھیجا ہے نبی جی, اب آپ کا بھی ایک حق ہے دعا کا, مان لیجیے آپ. تو آپ تھوڑے سے مسکرائے اور یہ کہا کہ جبریل میرا حق ہے, مجھے مانگنا ہے, لیکن کیا ضروری ہے زمین پر مانگوں؟ یہ پوائنٹ رکھی. بڑا وکیل, بڑا جج بھی دے سکتا, کیا ضروری ہے زمین پر مانگوں؟ جبریل بھی کھڑے رہ گئے. یہ تو پتہ نہیں, یہ کہا چلو پوچھ کیا آتا ہوں. اللہ پاک یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ کیا ضروری ہے زمین پر مانگو. اللہ نے کہا نہیں, مجھے اختیار ہے. واپس آئے, آپ کو اختیار ہے. فرمایا میرا حق بیلے نہیں مانگوں گا, حشر کے میدان میں مانگوں گا. باقی رکھا, دعا نہیں مانگی. اب جبریل چلے گئے, صحابہ نے کہا حضرت حشر کے میدان میں کیا مانگو گے؟ یہ فرمایا میری گنہگار امت کو جنت میں لے جاؤں گا. اشارہ کروں گا یہ بھی جنت میں, یہ بھی جنت میں. ادھر آتے یہ شفقت تھی. انتقال کا وقت قریب آیا, جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت پوری ٹیم آئی ہے, اسرائیل سب آئے, میں آیا ہوں آپ کے پاس, اور یہ کہ آپ اجازت دیں تو پھر آئے اور آپ کو لے جاؤ رکھے کلالا. لیکن اجازت نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے پاس جاؤ تو ملک الموت جو رکن نہیں کر سکتا. ہماری طرح کے بیٹھے بیٹھے رکن نکل جانا, پوچھے گا اللہ نے بھیجا ہے, آپ تیار ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تو ٹھیک ہے, وہ کہیں گے اتنا, واپس چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بغیر پوچھے چلا گیا تو تھپڑ ماری نہیں ماری تھی. بغیر پوچھے کیوں آئے؟ درجہ ہے. تو یہاں پوچھ رہے حضور کو, اگر میں آیا ہوں, جبریل علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے, سارے فرشتوں کے سردار. تو آپ نے فرمایا میں جانے کے لیے تیار ہوں,
لیکن ایک بات کا خلاصہ ہونا چاہیے. دیکھو خلاصہ، ایک بات کی وضاحت. کیا بات کی وضاحت؟ یہ کہ بتائیں میری امت کا کیا ہوگا، یہ وضاحت. اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں. اب گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ نبی جی سے کہو اپنی امت کا فکر مت کرو، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا. کیا بچا؟ یہ شفقت ہے. امت پر شفقت کی وجہ سے حضور نے کبھی مسجد نبوی میں اذان نہیں دی ہے. حالانکہ اذان تو مکمل دعوت ہے، غزوات میں اذان دی. جہاد میں چلے گئے، کسی غزوے میں چلے گئے، کسی جگہ جنگل میں چلے گئے، وہاں نماز کے وقت آیا، صحابہ مشغول ہے تو آپ نے کھڑے ہو کر اذان دی. لیکن مسجد نبوی میں نہیں. کیوں نہیں دی؟ رسول اللہ لکھتے ہیں اس نے دی کہ کہتے کہ میں کہوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور کوئی اگر مسجد میں نہ آیا تو وہ تو تباہ اور برباد ہو جائے گا. اپنی بیٹی فاطمہ، عائشہ، میمونہ، ام سلمہ، ان کا زیادہ فکر نہیں، زیادہ فکر ہے امت کا. ان کا بھی فکر ہے کہ انتقال سے پہلے ام سلمہ نے آ کر پوچھا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہماری خیر خبر کون رکھے گا؟ تو آپ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہاری خبر رکھے گا. صادق الایمان، ایمان کا سچا. عبد الرحمن بن عوف نے پھر ماؤں کی خیر خبر دیکھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شفقت تھی. یاد ہے کہ حضور، دیکھو میں ایک بات بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اونچے اخلاق سے رہتے تھے، لڑتے نہیں. ابو العاص بن ربیع کا قصہ ان کے داماد کا مشہور معروف حدیثوں میں آتا ہے. سمامہ بن اسال کا قصہ حدیثوں میں آتا ہے. یہ فتح مکہ کے بعد کا قصہ میں سنا رہا ہوں، حنین کا، یہ حدیثوں میں آتا ہے. بلال نے اذان بھی، یہ مکہ کے جو نوجوان لڑکے تھے انہوں نے بلال کی اذان کا مذاق اڑانا شروع کیا. بلال کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ لوگ بھی زور زور سے کہتے تھے اللہ اکبر. استہزاء، مذاق. حضور خیمے میں بیٹھے بیٹھے سن رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون آواز کر رہا ہے؟ تو بعض صحابہ نے آ کر کہا کہ حضرت کچھ مکہ کے نوجوان ہیں بدماش قسم کے، یہ آپ نے لیے ہیں اس سفر میں ساتھ، یہ سارا کا سارا وہ دھمال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ اکھڑے نہیں، آپ غصہ نہیں ہوئے، آپ نے کوئی بری بات نہیں کی. اچھا میں سب کو بلاؤں. اب سب جمع ہو گئے، پیچھے صحابہ کھڑے، آگے یہ لوگ بیٹھے، صفوان بن امیہ، ابو محذورہ، فلاں فلاں فلاں، سب سوال کر رہے ہیں. دیکھو اخلاق. بھائی بلال اذان دے رہے تھے، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا بلال کا مذاق اڑا رہے تھے. بھائی کیوں مذاق اڑا رہے تھے؟ تو بلال ہمارا غلام تھا، آج مؤذن بن گیا، کیونکہ نبی کا مؤذن. تو آپ نے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کی آواز بہت بلند تھی، بہت زور زور سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کون تھا؟ فاشاروا الی ابی محذورہ، ان سب نے ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ارے یہ تھا یہ تھا یہ تھا، سب نے. ابو محذورہ نے کہا مجھے پھنسایا سب نے، یہ سب. لیکن وہ جب باتیں شروع ہوئی تھی ان کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا، تو حضور نے کہا ابو محذورہ قریب آؤ. اب یہ ڈر رہے ہیں کہ خرید بلا کر کسی کو حکم کریں گے قتل کرو، لوگ قتل کریں گے، آدمی موت سے ڈرتا ہے. تو چنانچہ روایتوں میں قریب قریب اذان گھسٹ رہے تھے آہستہ آہستہ. آپ نے فرمایا اور قریب آؤ اور قریب اور قریب، یہاں تک کہ گھٹنے سے گھٹنا ملا ہے. مشرک ہے، مذاق اڑانے والا ہے. اور پھر کیا فرما رہے ہیں؟ قل مثل ما یقول بلال، بلال جیسا کہہ رہے تھے ویسا کہو. ام سلمہ ساتھ کی، یہ سفر میں ام سلمہ ساتھ کی، فتح مکہ کے سفر میں. تو قل مثل ما یقول بلال، بلال جیسا کہتے ہیں ویسا کہو. تو ابو معذورہ نے کہا مجھے تو اذان نہیں آتی. تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی، وہ مشرک ہے. پھر اقامت سکھائی، اور پھر جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے، یعنی حضور بتاتے گئے کہو اللہ اکبر، تو وہ بھی کہتے گئے اللہ اکبر، اور حی علی الصلاۃ سب کہتے گئے. پھر جو ہے جب پوری اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، لا الہ الا اللہ پر پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی پیشانی پر ہاتھ کیا، بال تھے ان کی پیشانی کا، اور لا کر جو ہے سینے تک ہاتھ لائے اور ایک جملہ کہا، اے اللہ اس کی زبان سے کلمہ نکلوانا یہ میرا کام تھا، اس کے دل میں اتارنا یہ تیرا کام. جب ابو حضر نے یہ سنا تو فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اب اللہ کے سچے نہیں، تقریر نہیں کی تھی حضور نے، کہ حضور تقریر نہیں کی کہ تقریر سے متاثر ہوئے، نہ، یہ اخلاق سے متاثر ہوئے. اب ابو معذورہ کھڑے ہو رہے ہیں، لی رجاء منک یا رسول اللہ، لی رجاء منک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری خواہش ہے، میری ایک درخواست ہے، میری خواہش، میری ایک درخواست. آپ نے فرمایا اہلا وسہلا، کیا خواہش ہے تمہاری بتاؤ. یہ فرمایا کہ بلال مدینہ کا مؤذن ہے، آپ مجھے حرم مکی کا مؤذن بنا دیجیے. 5 منٹ پہلے کافر ہے، اور 5 منٹ کے بعد حضور اعلان کر رہے ہیں بلال مؤذننا فی المدینہ، ابو معذورہ مؤذننا فی حرم المکی. یہ اول سب سے پہلے مؤذن ہے حرم شریف کی، مکہ کی، جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے حاجی بن گئے. حرم شریف میں بھی 17 مؤذن ہیں اس وقت میں، اور مدینہ منورہ میں 20 مؤذن ہیں حرم شریف. تو کبھی کبھی ہمارا پروگرام مؤذنین میں ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں جمع کرتے ہیں کسی جگہ سارے مؤذن. میں قصہ ان کو ضرور سناتا ہوں کہ آپ حرم شریف میں اذان دیتے ہو، یہاں سب سے پہلا مؤذن ابو معذورہ بنے، اور یہ قصہ ہوا ہے. اس میں فاروق نام کے مؤذن ہے، فاروق بہت روتے ہیں. انہوں نے جو ہماری کتاب مومن کا ہتھیار کا نام سنا ہوگا آپ نے، مومن کا ہتھیار، یہ شروع میں جب عربی میں آئی تو مؤذنین نے ہم سے باقاعدہ نظام الدین جماعت کے ساتھ کہلوایا کہ ہم 17 مؤذن ہیں، ایک کتاب ہمارے پاس ہے، اور ہم جو ہے 17 کے 17 جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے باری باری پڑھتے ہیں. اب ہر ایک کے لیے جو ہے ایک ایک کتاب ہدیہ دی. 17 مؤذنین کے لیے ہم نے کتاب دیجیے عبد الغفار کے لیے 17 مؤذن ہیں. ان کے سامنے قصہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کے اخلاق کتنے اونچے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نصیحت کرو. میں نے کہا آپ کو نصیحت خالی ایک ہے، جب بھی اذان دو تو سب سے پہلے یہ نیت بناؤ میں ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہوں. مکہ میں اذان دے رہے، مشرک ہے اور آدمی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے اور بن گیا مؤذن. حضور نے اعلان کر دیا ابو معذورہ ہمارا مؤذن ہے مکہ مکرمہ کا. مزاج میں سختی تھے ان کے. جب ان کا انتقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ نے آ کر ابو بکر سے کہا کہ ذرا مزاج یہ ہے صاحب. تو صدیق اکبر نے کہا میں تو لکیر کا فقیر ہوں، ہمارا دعوت کے کام میں بھی لکیر کا فقیر، کہ میں تو لکیر کا فقیر ہوں، جو حضور طے کر کے گئے میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا، میں اسے نہیں ہٹا سکتا. حضور نے طے کیا ہے، میرے سامنے طے کیا ہے کہ میرے سامنے طے کیا ہے، میں اسے نہیں ہٹا سکتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا بھی انتقال ہو گیا، کافی دنوں سے جو زندہ رہے ابو معذورہ، ان کی عادت تھی یہ جو ہے حی علی الصلاۃ 4 مرتبہ کہتی تھی. ہمارے یہاں 2 مرتبہ کہی جاتی ہے، ہر 2 مرتبہ، لیکن 4 مرتبہ کہتے تھے. تو لوگ جو انہیں سمجھاتے تھے چچا 2 مرتبہ ہے، بلال مدینہ میں 2 مرتبہ، اے نانا مجھے تو حضور نے 4 مرتبہ سکھایا ہے. تو صحابہ سمجھاتے تھے حضور نے تمہیں سکھایا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہو حی علی الصلاۃ، وہ ڈرتے تھے حی علی الصلاۃ. آپ کہتے تھے کہ ارفع صوتک، حی علی الصلاۃ، ارفع صوتک، حی علی الصلاۃ، ارفع صوتک، حی علی الصلاۃ. حضور کہتے ہیں ڈر مت اور عمل کرو کر. تو 4 مرتبہ جو پڑھوایا تم ڈرتے تھے اس کی وجہ سے پڑھوایا، اذان دینے کے لیے نہیں. انہوں نے کہا میں تو ایسا ہی کروں گا. تو صدیق اکبر کہتے تھے وہی مرکز یہ بھی مرکز. تو
تو لوگ جو ہے اس لیے بعض مذاہب میں وہ 4 مرتبہ کو محضورہ والی روایت لیتے ہیں. بعد میں جب ان کا نماز سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے حجر اسود کے پاس, دیکھتے رہتے تھے نماز کے وقت ہوا کے لیے. ایک مرتبہ آ کے بیٹھے, لوگوں نے گھیر لیا نوجوانوں نے, ارے چچا کوئی حدیث بیان کر دو. تو کہتے تھے اما الاحادیث عن العبادلہ, حدیث ہے تو عبادلہ سے سنو. اما الاحادیث عن العبادلہ, عبادلہ سے سنو, یعنی عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمرو بن عاص, یہ بڑے بڑے عبادلہ ہیں, عبداللہ بن مسعود, ان سے حدیث سے سنو. میرا قصہ یہ ہے کہ میں اذان کا مذاق اڑا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نے دیکھے اور حضور کا ہاتھ لگا میری پیشانی پر, اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ کے بال بڑے لمبے, ان کی بڑے لمبے لمبے زلفیں تھی, آپ حج نہیں کرتے, عمرہ نہیں کرتے؟ میں کرتا ہوں, بال اتنے بڑے اتنے لمبے. تو کہتے ہیں اس میں راز ہے. وہ کہتے تھے پھر اس میں راز ہے. اچھا چچا راز تو بتائیے کیا؟ ایک آدھا بینی و بین اللہ, یہ میرے سے اللہ کے درمیان ہے. تو وہ نوجوان پیچھے پڑ گئے, نہیں اب تو سنانا ہی پڑے گا, اب تو بتانا ہی پڑے گا, اب تو بتانا ہی پڑے گا, اب تو بتانا ہی پڑے گا. تو بہت روئے. اب معذور, تو تم کہتے ہو تو میں راز بتاتا ہوں. اب کا قریب آؤ. نوجوان کے قریب کیا, یہ کہا یا سنگا تو خوشبو آ رہی ہے, زبردست خوشبو آ رہی ہے. یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سے ہاتھ لگے ہیں میری اس پیشانی پر اور بالوں پر, تب سے یہ خوشبو اب تک آ رہی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ قبر میں جاؤں, انہی بالوں کو لے کر جاؤں. اللہ پوچھے کہ تو کیا لایا ہے, میں کہوں گا خالی ہاتھ آیا ہوں, تیرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے بال لے کر آیا ہوں. عمرہ کرتا ہوں, حج کرتا ہوں, لیکن قصر کرواتا ہوں, پورا حلق نہیں کرواتا. یہ بالوں کو سنبھال کے رکھا ہے تاکہ اللہ مجھے پوچھے کیا لایا, تو میں کہوں گا کہ تیرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے بال لے کر آئے ہوں. تو امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. یہ اخلاق بنتے. صفوان بن امیہ اتنا خطرناک آدمی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان یہ وادی پسند ہے تمہیں؟ کہا ہاں. مال تھا, سب کچھ, وادی پسند ہے؟ کہا. تو آپ نے فرمایا ہوا لکا وما فی, یہ وادی بھی تیری, اس میں جتنا مال ہے وہ بھی تیرا. صفوان بن امیہ نے کہا اتنا بڑا دل تو نبی کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. بد اخلاقی نہیں, غیبت مت کرو, زبانوں کی حفاظت کرو, محبتوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ کو 5 چیز پسند ہے, 5 چیزیں اللہ قبول کرتا ہے. ہیرا پھیری والی نماز بھی اللہ کو پسند نہیں, ہیرا پھیری والا حج بھی اللہ کو پسند نہیں, ہیرا پھیری والا مال بھی پسند نہیں, اور ہیرا پھیری والی تبلیغ بھی پسند نہیں. کہ ہیرا پھیری کا کوئی کام اللہ کو پسند نہیں, سیدھا سیدھا جو ہے وہ اللہ پسند کرتے ہیں. اور کیا ایک جملہ کا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی چیزوں کو قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہا نمازیوں کی چیزوں کو قبول کرتا ہے, یہ نہیں کہا عالموں کی چیزوں کو قبول کرتا ہے, یہ نہیں کہا مجاہدین کی چیزوں کو قبول کرتا ہے, یہ نہیں کہا کہ حافظ صاحب کی چیز کو قبول کرتا ہے, یہ نہیں کہا امام صاحب نے. انما یتقبل اللہ من المتقین, تقوی والی کی چیز کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے بس. اس لیے ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو, عبادات والی لائن ٹھیک ہو, اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو, معاشرت والی لائن ٹھیک ہو, معاملات والی لائن ٹھیک ہو. یہ لائنیں ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام ہم تھوڑا کریں گے اللہ برکت بہت دے گا, کام تھوڑا کریں گے اللہ برکت بہت دے گا, بہت کام اللہ بڑھائے گا. اللہ نے بڑھایا ہے, اللہ اور بڑھائے گا. کسی کو برا بھلا نہیں کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو سارا کا سارا اخلاق برتے, میٹر ہوئی سارے کی پوری, صرف امتحان میں نازل ہوئی سارے کی میٹر میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ, تفصیل نہیں, لیکن حضور سے اخلاق برتے. اکرمہ اپنی بھی جہل آئے ان کے ساتھ اخلاق برتے,
وہ لوگ آئے کہ جن کے بارے میں حضور نے کہا کعبے میں دیکھ لو قتل کرو، حرم میں کعبے شریف میں دیکھو قتل کرو، ایسے لوگوں نے آ کر معافیا مانگ لی، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ ایک کرنا اپنی بھی جانب سے جیسے صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب تو مدینہ آ کے مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید جب مدینہ منورہ گئے تھے بعد میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سب بڑے بڑے چودھری، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق، ایک ہی بات کہتے تھے اخلاق کے ساتھ رہو، آپ لوگ رہو گے انشاءاللہ بھائی۔ اچھا اب ایک بات بتاؤں آپ کو، 7:50 پر اذان ہے آپ کے یہاں، ابھی تو تشکیل بھی کرنی ہے، 8:10 پر نماز کھایا ہے حاجی صاحب نے، انشاءاللہ 8:10 پوری نماز ہوگی انشاءاللہ، بات لمبی نہیں کریں گے، لیکن ایک بات بیان ہمارا پورا نہیں ہوا بھائی، ابھی تو سارا کا پورا قصہ باقی ہے، ابھی تو یہ ساری تفصیلیں باقی ہے، 1 گھنٹے میں بات پوری نہیں ہوئی، وہ تو جب ٹائم آئے گا سب کریں گے، لیکن ابھی ایک اہم بات بتانا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ابھی، ان حالات کا حل کیا ہے وہ حل بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک دعا عمران ابن حسین کے والد کو سکھائی، حسین نام تھا ان کا، عمران بیٹے تھے، یوں کہا کہ حسین سواستے اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے میں تمہیں ہدیہ دوں گا، اور وہ دعا تم پڑھتے رہو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں کہیں پر بھی تم اٹکو گے نہیں، کہیں الجھو گے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے کام بناتا رہے گا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ دعا ترمذی شریف میں پڑھی ہے اور جب سے میں نے پڑھائی ہے تو میں نے زندگی بھر کا اپنا معمول بنا دیا، بڑے بڑے حالات مجھ پر آتے تھے مدرسے کے اعتبار سے، خانقاہ کے اعتبار سے، لیکن یہ دعا میں روزانہ پڑھتا رہتا تھا تو میرا کوئی کام اٹکا نہیں۔ لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہے یہ دعا پڑھتے رہے، آپ کاروبار کا مسئلہ ہے یہ دعا پڑھتے رہے، لڑائی آپس میں یہ دعا پڑھتے رہے، تبلیغ کا مسئلہ ہے یہ دعا پڑھتے رہے، یہ حدیث کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، حضور کی زبان کا نور ہے اس میں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ جو دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ حدیث کی دعا نہیں ہے، یہ سلف صالحین کی دعا ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے اس پر، یہ حدیث کی دعا جو بتا رہا ہوں۔ اب پڑھو میرے ساتھ، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا اور میرے نفس کی برائی سے تو میری حفاظت فرما، بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، صحابہ کا معمول رہا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب سے ترمذی نے پڑھی یا پڑھائی زندگی بھر میں اسے بھولا ہی نہیں، میں روزانہ پڑھتا ہی رہتا ہوں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے یہ پڑھتے رہنا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ دوسرا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو، یہ تو کر سکتے نہیں کر سکتے کہ اس میں بھی لڑائی کی ضرورت ہے بھائی، اس میں کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت، اے اللہ جو خیر ہو تو ہمیں اس طرف لے کر، شر ہو تو ہمیں بچا لے، خیر ہو لے کر شر۔ میرا آئندہ جمعہ کو پروگرام ہے انشاءاللہ مالیگاؤں، آئندہ جمعہ کو، آج جمعہ ہے، آئندہ جمعہ کو ہم جا رہے ہیں مالیگاؤں۔ جب کل پروگرام طے ہوا تو وہاں اعلان ہو گیا تو وہاں سے فون آئے کہ ہمارے، میں نے کہا تم سارے مالیگاؤں کو جمع کرو، چاہے تمہارے علماء جمع ہوں، ہم تو جو بات عام مجمع میں کہتے ہیں وہی بات تمہارے سامنے کریں گے، ہمارے وہاں کوئی لڑائی بڑائی ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں ایک ہی بات ہے لکیر کے فقیر۔ بنگلہ دیش کے اجتماع میں ہمارے ایک مسئلہ تھا تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ہم خدام میں تھے، میں بیٹھا ہوا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے والد صاحب نے پوچھا کہ حضرت جی مسئلہ بنگلہ دیش میں چل رہا ہے کیا کریں اس کا؟ وہ دونوں ہی بیٹھے ہیں، میں تو بچکڑا آدمی ہوں، میرے دیکھیے بیٹھتا ہے ایسے سنتے تھے، کبھی کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی بڑی عمر بتاؤ تمہاری کیا رائے؟
تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت آپ کی جو رائے ہماری رائے. تو حضرت نے پان کی ڈبیا نکالی, پان منہ میں رکھا اور پان منہ میں رکھ کر ایک ہی بات کہی, بس بھائی ہمارے دل میں تو بات آ رہی ہے, ہم تو لکیر کے فقیر تھے, ہم تو لکیر کے فقیر تھے, جیسا کو ہمارے بڑوں نے دیا ہم تو اسی طریقے سے لے کر چلیں گے کام, کوئی چیز نہیں پرانی ہے کوئی داخل نہیں کریں گے. تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ حضرت میری بھی دل میں یہی بات آ رہی تھی, لیکن اب آپ کو میں کیسے کہوں. ٹھیک ہے صبح مشورہ ہوگا. تو حضرت نے کہا کہ جب صبح سے مشورے میں بیٹھیں گے تو آپ ہی میری طرف سے کہہ دینا سب کو. حضرت نے کہا ہمارے والد صاحب کو آپ ہی کھڑے ہو تو کہہ دینا بھائی جو مسئلہ چل رہا ہے بھائی حضرت کی رائے ہے. ہمارے والد صاحب نے کہا کہ میری رائے ہے کہ آپ کی زبان سے بات نکل جائے وہ اچھا ہے, میں تھوڑی وضاحت کر دوں گا, تشریح کر لوں گا. حضرت نے کہا بہت اچھا. اب وہاں جا کر بیٹھے تو وہ سب جو اس کاغذ قلم جو ہوتا ہے مشورہ, حضرت نے کہا بھائی ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں, جو بڑوں نے جو چیز دی ہے جو نہج دیا ہے اسی نہج میں انشاءاللہ اللہ نے خیر رکھا ہے اور اسی میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے. اب ہمارے والد تھوڑی تشریح والی عمر تم کر لو. اب میں نے 10 منٹ بیان کیا ہوگا یا 5-6 منٹ. سارا مجمع نے کہا لبیک لبیک لبیک, قبول قبول قبول. کام چل پڑا دنیا. یہی چیز میں آپ کو کہتا ہوں, ہم کیا ہے لکیر کا فقیر ہے, کوئی لڑائی نہیں. جو پرانا ہمارا نیا ہے اسی پر کام کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی. اچھا اب بیان تو ہمارا پورا ہوا نہیں, بیان تو انشاءاللہ بعد میں کریں گے. میں تو ایک دعا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرما دے. اب بتاؤ آپ لوگوں میں سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟